اب ایتھیزم جو ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دنیا کے قوانین کو تو مانتا ہوں لیکن میں رب کے قوانین کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے نماز پڑھنی پڑے گی. میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے روزہ رکھنا پڑے گا. میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی. میں رب کے قانون کو مانوں گا میں موسیقی نہیں سن سکتا. میں رب کے قانون کو مانوں گا میں غیر محرم کو نہیں چھو سکتا. اہم جو ہمارے امت کا مسئلہ ہے ایک تو انٹر فقہ بہت زیادہ ایک ڈسکورس آج کل پوری عوام میں پایا جاتا ہے. آج کل بیسکلی جو ریلیجیس ڈیبیٹس ہیں یہ بھی ایک کامن مشغلہ بن چکا ہے لوگوں کا. لیکن اس سے بھی اوپر جو انٹر ریلیجن جیسے ہم الحاد یا ایتھیزم کہتے ہیں یہ بھی بہت پنپ رہا ہے. تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کہ یہ جو ایتھیزم والی ایک ویو ہے آپ کے خیال میں اس معاشرے میں اس کی وجہ کیا ہے؟ علی بھائی بنیادی طور پہ جو ایتھیزم ہے نا یا الحاد ہے وہ میں کیا آپ غور کریں فکر کریں وہ بدعملی کی ایک تحریک ہے. ایک انسان جب تک ایک خدا کے وجود کے اوپر یقین رکھتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو تو اس کے ذہن میں ایک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک احتساب کرنے والی ایسی شخصیت موجود ہے کہ یہاں اگر میں بچ بھی جاؤں گا تو بھی میرا احتساب ہوگا. اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کا خوف ہونا اور اپنے آپ کو انسان ایک ایسے دائرہ کار میں لائے کہ ایک ایسی قوت ضرور موجود ہے جو کل کو مجھے گرفت کر سکتی ہے. یہ اخلاقی طور پہ عقلی طور پہ منطقی طور کے اوپر انسان کی لائف کے لیے انسان کے سسٹمز کے لیے انسان کے نظام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. عقلی اور منطقی طور پہ میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں. معاشرے میں ابن خلدون کو پڑھ لیں جتنے سقراط اور ارسطو کو پڑھ لیں وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں جو انسان کو جرائم سے روک سکتی ہیں. دو چیزیں ایک قانون جس میں جرائم کی سزا ہو اور ایک مقتدر اعلیٰ. بس تیسری کوئی قوت ہی نہیں. اب ایتھیزم جو ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دنیا کے قوانین کو تو مانتا ہوں لیکن میں رب کے قوانین کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے نماز پڑھنی پڑے گی. میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے روزہ رکھنا پڑے گا. میں رب کے قانون کو مانوں گا مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی. میں رب کے قانون کو مانوں گا میں موسیقی نہیں سن سکتا. میں رب کے قانون کو مانوں گا میں غیر محرم کو نہیں چھو سکتا. اب بتائیے بد عملی اور عملیت پسندی میں اتنا تو فرق ہے نا کہ ہر میں اور آپ بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ ہمارے نفس میں بھی فجور کو تو الہام کیا گیا نا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فجورها پہلے ہے نا. اگر مجھے اور آپ کو چانس ملے کہ مجھے اور آپ کو بھی جنت مل جائے گی بغیر نماز پڑھے ہم پڑھیں گے؟ ظاہری بات ہے. انسان بنیادی طور پہ نا بد عملی کو پسند کرتا ہے اور بنیادی اس کی نیچر میں یہ فسق و فجور ہوتا ہے کہ مجھے جیسے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بلکہ جتنے بھی الحاد کو چھوڑیں یہ جتنے فتنے معاشرے میں ہوتے ہیں جو اباہیت پسندی کے ان کی طرف لوگ اس وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں. اچھا اس اسکول آف تھاٹ کے اندر شراب حلال ہے اوکے اس میں متاع حلال ہے اوکے یعنی جو بھی اباہی اس میں موسیقی جائز ہے اوکے اس میں کتا رکھا جا سکتا ہے اوکے. یعنی انسان کی یہ نیچر ہے وہ آسانی چاہتا ہے اور وہ اپنے اوپر پابندیاں نہیں چاہتا. تو ایتھیزم کی سب سے بڑی وجہ خدا کا انکار یا اسلام کو سمجھنا نہیں ہے عملیت سے بھاگنا. جو بندہ بد عمل ہو جاتا ہے ایک بندہ بد عمل ہو جائے مکمل نہ اس نے روزہ رکھنا نہ اس نے نماز پڑھنی آہستہ 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 وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اچھا یہ اس کو کہتے ہیں انر گلٹ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے یار ہے ہی نہیں خدا. یہ انر گلٹ کو اس کو پتا ہوتا ہے میں نماز نہیں پڑھ رہا اس کو پتا ہوتا ہے میں روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ ایک نظریہ یہ اپنا لیتا ہے کہ یار میں خدا کو ہی نہیں مانتا تو میرے سے یہ ملبہ ہی ہٹ جائے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں. اب میں خدا کو مانوں گا تب ہی میرے اوپر نماز فرض ہونی ہے نا. ظاہر ہے نمازیں تو انہی کے اوپر فرض ہیں جو مومن اللہ نے قرآن پاک میں بھی کہہ دیا مومنوں پہ فرض ہے نا متقیوں کے اوپر ہی فرض ہے نا. تو جو بندہ اس گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا میں روزہ نہیں رکھتا میں یہ غیر محرموں کے ساتھ میں مخلوط مجلسوں میں میں موسیقی میں وہ کہتا ہے یار بہتر یہی ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے. اور یہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا عیسائیوں میں بھی الحاد اس طرح آیا یہودیوں میں بھی بد عملی سے آیا. آج کل جو پریکٹسنگ یہودی ہیں آپ کا کیا حال ہے وہ مسلمانوں سے کم عبادت گزار ہوتے ہیں؟ نہیں. جو پریکٹسنگ عیسائی ہوتا ہے
وہ بھی ایک اچھا عبادت گزار ہوتا ہے، رب کی عبادت کرنے والا. تو جو ایک خدا کا تصور جن مذاہب میں موجود ہے، آپ ان کی اخلاقی ویلیوز پھر بھی دیکھیں گے. لیکن جو ایتھیزم ہے اس کے اندر اخلاقیات مائنس ہے نا، اس کے اندر وحی کا تصور ہی موجود نہیں ہے. کتنا عجیب فلسفہ ہے. آپ ایک عقلی اور منطقی بھی ڈیبیٹ کریں نا کسی ملحد سے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہی وہ آپ ان سے پوچھیں یار یہ جو انبیاء آئے تھے، یہ جو اتنے ایک واقعہ ہو کے ایک بندے نے دعویٰ کیا، 1,00,000 افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، بات کرتا ہے، تو کیا اتنا بڑا جھوٹ ممکن ہے؟ کیا معاشرے میں یہ ایگزسٹ کر سکتی ہے بات کہ 1,00,000 سے زائد افراد متعدد علاقوں میں آ کے یہ بات کریں، اور ان کی سب کی تعلیمات بھی الگ الگ خطے میں ہونے کے باوجود ملتی جلتی ہوں کہ ایک خدا ہے. اچھا ایک بات جو الہاد کے خلاف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے موقع آئے ہیں، یہ تو ایک طویل باب آپ نے چھیڑ دیا نا. رسول اللہ کی زندگی میں ایک موقع آیا، رسول اللہ کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس دن گرہن لگ گیا. اگر کوئی شخص اپنی پاور کو اور اپنے نفس کے تحت ہوتا تو جو ان سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا اور گرہن لگ گیا، تو وہ اس بات کو قبول کر لیتا کہ ہاں میرا بیٹا فوت ہوا تو گرہن لگ گیا. جو شخص یہ کہ میرا بیٹا فوت ہوا گرہن اس وجہ سے نہیں لگتا، گرہن اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، وہ نگیٹ کر رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ حالانکہ اس کے پاس موقع ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کو قبول کر کے خود بہت بڑا، سمجھ رہے ہیں. تو یہ انبیاء اور رسول جن کے اوپر وحی آتی رہی ہیں، یہ معاشرے سے ٹوٹل اپوزٹ چلتے رہے ہیں. اچھا یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ شخص آیا تھا. جو شخص آتا ہے اگر وہ اللہ کا پیغمبر نہیں تو وہ پورے معاشرے سے ٹکر کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے اوپر اگر وحی نہیں آئی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پتھر بھی کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کرا رہا ہے، اس کو یہ بھی آفر ہو رہی ہے کہ آدھی ریاست کا مالک تو ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت مل جائے گی تجھے. تو اگر وہ انہی چیزوں کے لیے تھا تو اس نے وہ قبول کیوں نہیں کی؟ حتیٰ کہ شعیب کی قوم کا واقعہ دیکھ لیں. تو ایتھیزم جو ہے میں تو سمجھتا ہوں اس بے بنیاد اور باہیت پسندی کا ایک فلسفہ ہے جس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے. اللہ خالق مالک ہے، اللہ نے انسان کی عقل کے اوپر ایک ہی سپرمیسی قائم کیا، وہ وحی کی، بس. باقی انسان کو کلی آزاد چھوڑ دیا ہر چیز میں، صرف وحی کی، کہ میرے نبی آئیں گے وحی لے کے آئیں گے، اس وحی کی تابع داری کرنی ہے، کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے. تو جو وحی کا انکار کرتے ہیں وہی الہاد اچھا اب اشکار ہو جائے. دیکھیں الہاد کی جو بہت زیادہ اس وقت شکار ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پردہ فرمائے 1433-34 سال گزر گئے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو کتب ہیں اسلامک اسکرپچر بہت ہی بڑا ہے، اس میں بہت زیادہ مکتبہ فکر ہیں، بہت زیادہ اسکول آف تھاٹس ہیں. آپ کو اس میں اتنی ایمبیگوٹی ملتی ہے اپنے سوالات کی، اگر حنفیوں کو پڑھ لیں، مالکیوں کو، شافیوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان میں ہر ایک میں آپ کو ایک دوسرے سے کانٹراڈکشن ملتی ہے، لیکن وحی کی سپرمیسی کے اوپر نہیں ملتی، یعنی رسول اور اللہ کے وجود پہ تو نہیں نہ ملتی. بے شک نہیں ملتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی رہے ہیں، جو جن کے پاس ان کی ٹیچنگ رہی ہے، ان کے کہیں پہ تانتش نہیں ملتی ہے، کہیں پہ ان میں الوہیت ملتی ہے. یعنی کہ اتنے زیادہ انہرڈ کویشچنز رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار مطلب سچا دین کس کا ہے، اور اگر ایک دین میں اتنا ہی ابہام ہے تو اس کی پھر علی آصف بھائی دین تو مبہم ہے ہی نہیں. دین تو رسول اللہ نے کہا روشن شریعت ہے، شریعت بیضاء، اس کو شریعت بیضاء، یہ بالکل کرسٹل کلیئر واضح ہے. یہ جو اوتھینٹک آپ کو کتاب بخاری، مسلم، قرآن پاک صحیح مل گئی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کے اندر کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ یہ لوگوں کے اپنے ابہام اور اپنے نفس کو سیٹسفائی کریں. لے لیں گے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ مسلم بخاری میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے، تو آپ کو جو کتاب اربع ہے اس میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں پوری صحیح میں مجھے نہیں نظر آتی. جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، سلائم، کافی وغیرہ، ان میں کیا ایمبیگوٹی نظر آتی ہے؟ اچھا وہ تو آپ پھر ایک بالکل الگ ٹاپک شروع کر دیں گے. ہمارے نزدیک ان کے راوی ہی مستند نہیں، ضعیف ہیں. ٹھیک، کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پرکھنے کے لیے راوی کا صادق ہونا، سچا ہونا ضروری ہے. جس راوی کے بارے میں ہم کہیں گے ہے ہی جھوٹا، تو اس کی روایت ہم کیسے سچی سمجھیں گے؟
یہ بہت بڑا اختلاف ہے ہمارے اور ان کے مابین. یہ آپ نے اہل سنت کے ایک ہے اہل سنت اسکول آف تھاٹ میں آپ پہلے کہتے تھے مالکی شافعی, اس کے اندر میں جہاں تک آپ اہل تشیعوں کے مراجع اور ہمارے مراجع کی بات کریں گے نا, ان کے اندر تو ہمارا بڑا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم ان کے راویوں کو کذاب سمجھتے ہیں, وضاح سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زین العابدین تھے کربلا کے شاہد. اب آپ ان کے راویوں سے کربلا کی سٹوریاں سن لیں, کہاں دیکھی, کون سی ویڈیو کیمرہ تھا جہاں پہ کربلا کا پورا منظر بعد میں 200 سال بعد بیان کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں نا کہ راوی اگر یہ روایت امام زین العابدین کریں تو پھر تو مانی جا سکتی ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بندہ 150 سال بعد پیدا ہوا, اس نے دیکھا بھی نہیں, وہ روایت کر رہا ہے پورے کربلا میں یہ ہوا, یہاں سے تیر چلا, وہاں سے یہ آئی, وہاں سے. ہم اس کو کذاب اور وضاح سمجھتے ہیں کہ خود گاڑ ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا بنیادی, یہ تو آپ نے ایک چھوٹی سی اس میں بات ایڈ کر دوں کہ اہل تشیع کا بھی زیادہ تر جو دین ہے یا ان کی زیادہ تر جو روایات ہیں وہ ان کے ائمہ سے لی ہوئی ہیں. ان کے ائمہ سے آگے یہ بھی یاد رکھیں, بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, اہل تشیع کے ہاں بھی اصول حدیث کا فن وجود ہے. ان کے ائمہ سے بھی جو بندہ روایت لے گا اس کا بھی سچا ہونا ضروری ہے, یہ بھی یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل کوئی ایسی بات ہے, وہ پوری بات سند ہی بات اگر کوئی امام زین العابدین تک پہنچے گی نا. ہمارے ہاں تو یار آپ علی آصف بھائی آپ نے ایک وسیع ٹاپک چھوڑ دیا. ہمارے ہاں روایات پتہ کیسے بنائی جاتی ہیں, قبر کے اندرونی حالات کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ راوی آتے ہیں ڈائریکٹ, یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے ہماری اب آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو آگے راوی بیان کریں. ہاں یہ بات میں فرق, ایک ہے رسول اللہ کی بات کو آگے راوی بیان کرے, اور ایک بات یہ ہے کہ امام پیر عبد القادر جیلانی صاحب قبر میں گئے تھے اور یہ معاملہ ہوا. بھائی یہ کس نے بیان کیا, یہ کون تھا, یہ کس نے سنا؟ یہ عقلی منطقی طور کے اوپر بھی آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو کربلا کے اندر جو سارا سینیریو اور منظر ہے, اگر امام زین العابدین کے علاوہ کوئی بیان کرے گا اور وہ جھوٹا نہیں ہوگا. بتائیں, یہ بڑی عام فہم بات آپ کو بیان بتا رہا ہوں. جس واقعے کا شاہد ہی اس کو بیان نہیں کر رہا, کوئی دوسرا بیان کرے گا تو وہ جھوٹ ہے. لیکن میں اس طرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کے نزدیک ان کے ائمہ کے اقوال بھی ان کے مذہب کا حصہ ہیں. ہاں, جس طرح ہمارے ہاں مذہب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال ہیں. ان کے ہاں 12 معصومین کا تصور موجود ہے, اور ان کے ہاں ان کی بات بھی اسی طرح اوتھینٹک ہوتی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ایک الگ سلسلہ ہے. ہمارے ہاں تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہے, ان کے ہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ تو ہمارا ان کے ساتھ بہت بڑا اصولی اختلاف ہے. اور جن باتوں کے اوپر آپ بات کہتے ہیں نا ابہام ہونا, مبہم ہونا, وہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر یا متن کے اوپر ابہام نہیں ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگز کے اوپر صحابہ کا ابہام ہے. مثال دے رہا ہوں, حضرت عباس ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, وہ متا کے جواز کے قائل رہے, نہیں سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مسعود کا کچھ موقف رہا ہے. آپ کو اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو ابھی تو معاشرے کو شاید بہت ہی باتیں پتہ نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں صحابہ کی شذوذ. یہ کتابیں میرے پاس پڑھی اگر کہ بعض صحابہ کے شذوذ ہوتے ہیں. شذوذ سمجھے, شاذ, انفرادی موقف, اردو ٹرانسلیشن, یعنی کسی صحابی کا منفرد موقف بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ہی دین سمجھا ہے. کوئی بات رہ بھی گئی, وہ تو ابھی کمپائلیشن کا دور نہیں ہے نا, ابھی کمپائل ہو رہا ہے, ابھی دین نے کمپائل ہونا ہے پورا. ایک صحابی مثال دے رہا ہوں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, جب فلق ناس نازل ہوئی ہے وہ ادھر موجود نہیں ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ فلق ناس میں نے نہیں سنی قرآن میں, نہیں سمجھے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. اب یہ بات کریں ابو حذیمہ انصاری جب یہ آیت لے کے آئے ہیں آخری, تو ان کو کہا گیا کہ گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا میرے پاس گواہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو حذیمہ انصاری کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھگڑا ہو گیا گھوڑے کے معاملے پہ, تو رسول اللہ نے کہا کون میری گواہی دے گا؟ تو ابو حذیمہ انصاری نے کہا تھا میں دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا تھا آج کے بعد اس بندے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. آپ دیکھیں 1,00,000 صحابہ میں سے قرآن کی ایک آیت ایسی تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس تھی. سمجھ رہے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اسی طرح بعض صحابہ کا موقف مختلف ہو سکتا ہے, وہ ابہام اور امبیگوٹی نہیں. اچھا